السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مساء الخیر، شام بخیر۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم عربی کے اندر تعارف جانیں گے کہ جب دو آدمی آپس میں ملتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی جو ابتدائی گفتگو ہوتی ہے، پہلی ملاقات ہوتی ہے، تو اس میں کیا کچھ باتیں کی جاتی ہیں۔ عربی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کیسے کرنا ہے، ملاقات کیسے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حرمین کی طرف لے جائیں، وہاں جا کر کسی عربی سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ لوگوں نے عربی میں سب سے پہلی گفتگو، پہلی ملاقات کیسے کرنی ہے، آج کی ویڈیو میں ہم اس کو جانیں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس مکالمے میں گفتگو ہو رہی ہے عارف اور حامد کی۔ عارف کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد نے بولا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سا مخرج کے ساتھ عربی لہجہ بناتے ہوئے آپ نے سلام کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ حوار اور گفتگو تو عربی ہو اور سلام کے کہنے کا انداز اجمیوں کی طرح ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دعا کے بعد عارف کہتا ہے اسمی عارف، اسمی عارف، میرا نام تو عارف ہے۔ اسم مانا نام، یا کا معنی ہوتا ہے میرا، اسمی میرا نام، وانت اور آپ، وہ مانا اور، انت مانا آپ، اور آپ، یا اخی ارے بھائی جان، مسموکا اور آپ کا نام کیا ہے اے بھائی جان، مسموکا، مسموکا، ما مانا کیا، اسم مانا نام، کاف زبر کا، یہ جو آخر میں ہے اس کا معنی ہے آپ کا، یا اخی اے بھائی جان۔ حامد نے جواب دیا اسمی حامد، اسمی حامد، میرا نام حامد ہے۔ پھر عارف نے اگلا سوال کیا حل انت طالب، حل انت طالب، کیا آپ طالب علم ہیں، کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں۔ حل مانا کیا، انت مانا آپ، طالب طالب علم، کیا آپ طالب علم ہیں۔ حامد نے فوراً جواب میں کہا نعم، جی ہاں۔ نعم اور لا آپ پہلے جان چکے ہیں۔ نعم کا معنی جی ہاں اور لا کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ آنا مانا میں، آنا میں، اور انتا تو۔ نعم انا طالب، جی ہاں میں طالب علم ہوں۔ وانت اور آپ، یہ سوالیہ انداز ہونا چاہیے یہاں کہ آپ کیا ہیں۔ وانت، عارف نے کہا انا کذالک طالب، انا کذالک طالب، میں بھی اسی طرح طالب ہوں۔ انا منا میں، کذالک اسی طرح، یعنی جیسے آپ اسٹوڈنٹ ہو میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ حامد نے اگلا سوال کیا این بیتک یا اخی، ارے بھائی جان آپ کا گھر کدھر ہے۔ این، یہ لفظ این اس کا معنی ہوتا ہے کہاں، بیتن منا گھر، کاف زبر کا جو آخر میں ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے آپ کا۔ یا اخی ارے بھائی جان، این بیتک یا اخی، ارے بھائی جان آپ کا گھر کدھر ہے۔ عارف جواب دیتا ہے بیتی فی ملیر، فی ملیر، ٹھیک ہے، ملیر ایک علاقہ ہے کراچی شہر میں، تو میرا ملیر میں گھر ہے۔ بیتی میرا گھر، فی منا میں، ملیر جگہ کا نام ہے۔ وانت این تسکن، وانت این تسکن، اور آپ کہاں رہتے ہیں۔ وانت منا آپ، این منا کہاں، تسکن آپ رہتے ہیں، اور آپ کہاں رہتے ہیں۔ حامد اسکن فی منطقتی گلستان جوہر، میں گلستان جوہر کے اندر رہتا ہوں۔ چونکہ عربی کے اندر گاف نہیں استعمال ہوتا اس لیے اس کو گلستان کی بجائے جلستان پڑھا۔ فی منطقتی، منطقہ علاقے کو کہا جاتا ہے، ایریا، علاقہ۔ اسکن میں رہتا ہوں۔ عربی کے اندر آپ اتنا یاد رکھ لیں، مضارع کا صیغہ اس کے شروع میں یا ہونا، تسکن جیسے یہ ہے، تسکن پھر اس کا معنی ہے آپ رہتے ہو،
اور اسکنو حمزہ آ جائے پھر اس کا معنی ہوتا ہے میں رہتا ہوں، میں رہتا ہوں، اسکنو میں رہتا ہوں، فی منطقتی گلستان جوہر، آپ اپنے شہر کا نام آگے بولیں گے، اسکنو فی منطقتی سینما۔ عارف نے اس کے بعد کہا حسناً گڈ، زبردست، بہت اچھے، حسناً نلتقی فیما بعد، ہم تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں، نلتقی ہم ملتے ہیں، ملاقات سے ہے، فیما بعد قدرے بعد، حسناً نلتقی فیما بعد، بہت اچھے، ویری گڈ، ہم تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں۔ تو حسن نے، حامد نے ملاقات کے اختتام پہ اس سے دعاؤں کی درخواست کی اور کہا لا تنسنا من صالح الدعا، لا تنسنا، لا تنسا نہ بھولنا، نہ ہمیں، من صالح الدعا اپنی نیک دعاؤں میں، نیک دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا، یعنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ امید ہے آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ لوگ عربی کے اندر تعارف کرانا، اور اگر تعارف کے متعلق کوئی آپ سے کوئی کوشچن کرتا ہے تو اس کا جواب دینا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔